الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا
الحسن والحسين اس ربیع کے سامنے ناصروری کے سامنے اس ربیع کے سامنے ناصروری کے سامنے اس
سخی میرے سخی کے سامنے لاؤ تو کوئی سخی میرے جسم و جان فوراً ہی آ جاتے ہیں کیف و وجد میں جسم و جان فوراً ہی آ جاتے وجد میں قدوں ذکر ہوتا ہے نبی کا جب امتی کے سامنے ذکر ہوتا ہے نبی امتی کے
ہو سکتی ہے؟ کیڑیاں کیڑیاں حدیثاں پیش کیتیاں جا سکتیاں نے؟ اس سلسلہ لا متناہی سلسلہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہوندا ہے، ذکر ہوندا پیا ہے تے ذکر ہوندا رہنا ہے۔ اساں مٹ جانا ہے، ٹر جانا ہے، پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر جاری و ساری رہنا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ پوچھا کہ جدوں تواڈے میرے آباء و اجداد نہیں سن، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرتے؟ بولو بڑا کی کہ ذکر ہے سی؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ساڈے آباء و اجداد جدوں نہیں سن، ذکر ادوں بھی ہے سی، جدوں انہاں دے آباء و اجداد نہیں سن، ذکر ادوں بھی ہے سی، تے جدوں اسی ہے ماں ذکر ادوں بھی ہے، تے جدوں اساں نہیں ہونا ذکر ادوں بھی جاری و ساری رہنا ہے۔ ساڈیاں نسلاں آن والیاں صبح قیامت تک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں رونقاں ویندیاں رہن گیاں۔ کیوں؟ یہ ذکر مٹن واسطے نہیں آیا، یہ ذکر کائنات نو روشنی عطا کرنے واسطے آیا ہے۔ یہ ذکر مٹن واسطے نہیں آیا۔ میرا ذکر مٹ گیا، تہاڈا ذکر مٹ گیا، بڑے بڑے اکابرین دا ذکر مٹ گیا، بڑے بڑے سائنسداناں دا ذکر مٹ گیا، بڑے بڑے فنے خان تے نواب لوگ انہاں دا ذکر مٹ گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر نہیں مٹیا۔ تے جیڑا میرے محبوب دا ذکر کر کے دنیا تو گیا ہے او دا بھی چرچا میرے اللہ نے مٹن نہیں دیتا۔ اس واسطے میں بڑے مختصر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا چاہتا تے تواڈے اگے میری ایک گزارش ہے، جنہ چر یاد دیاں گلاں اوناں چر اپنیاں گلاں قرآن پاک تیسرا سپارہ ابتدائی الفاظ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہاں رسولاں وچوں بعض رسولاں نو بعض رسولاں تے اساں فضیلت عطا کیتی۔ اللہ کریم نے کلام فرمایا، اگر ارشاد فرمایا ورفع بعضهم درجات، ان رسولاں وچ ہی رسول موجود ہے کہ جدے درجے اساں بلند کیتے یا جنوں درجوں بلندی عطا فرما دیتی ہے۔ محمد
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات موسیٰ علیہ السلام دا نام اللہ نے ذکر کیتا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا موسیٰ علیہ السلام وہ نے جنہ نال اللہ تعالیٰ نے خوب 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 کلام فرمایا ہے. اگر میں تے تسی رک کے اے موقع بیکھئے نا منہم من کلم اللہ والا اتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بھی موجود ہے. موجود ہے لیکن فرق ہے وے کہ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کوہ دور تے بلایا تے اپنے نال ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا. جدو واری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آئی ورافع بعدہم درجات دی شان والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہانی دا کر تے تیرا سونے آرام کرنا میرا جبریل علیہ السلام نو کلنا اسرافیل علیہ السلام نو کلنا میکائیل علیہ السلام نو کلنا تنہ دے نال 70 ہزار فرشتہ کلنا پھر براق سواری جنت دی تیرے پروٹوکول واسطے تیرے دور مخان واسطے کائنات نو تیری عظمت اجاگر کرنے واسطے یہ سارا انتظام کرنا پھر تینو عرش و پار بلانا پھر سمتنا فتح اللہ وقانا کام قوسینے او ادنا دی منزل دے فائز کرنا پھر رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونیا اے او جگہ جتھے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے آؤ مقام ہے جتھے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے آؤ مقام ہے جتھے کوئی قریبی فرشتہ دم نہیں مار سکتا. سونیا ہن تو میرا دیدار کر میں تینوں وینا تو میرے نال کلام کر میں تیرے نال مصطفیٰ کلام کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا برافا بعدہم درجات. سوال ذہن میں چکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے ابہام نہیں رکھا گیا کل بالکل واضح کر دی گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی باری شید نہیں رکھی گئی ابہام رکھا گیا. وجہ کی یہ کیوں ہے یا رب العالمین سے اندر سوال پیدا ہوتا ہے ابہام کیوں رکھیا گیا. جواب آیا کائنات والیو وجہ ہے جس ویلے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آیت کریمہ دا نزول ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حکم دے نال جس ویلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین دے سامنے انہاں لفظاں دا تے آیت کریمہ دی تلاوت فرمانی ہے
اس ویلے سنن والا سامنے ابو جہل تے نہیں نا، سنن والا ابو لہب تے نہیں نا، سنن والا عتبہ تے نہیں نا، سنن والا شیبہ تے نہیں نا، ولید بن مغیرہ تے نہیں نا، عقبہ بن ابی معیط ورگے کھتری تے نہیں نا، بلکہ سامنے سنن والا کون ہے؟ سنن والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سنن والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سنن والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سنن والے کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سنن والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سنن والے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس ویلے انہاں لفظاں دی تلاوت کی تھی جانی ہے، اس آیت کریمہ دے اس جز دی تلاوت کی تھی جانی ہے، صحابہ نو پتہ لگ جانا ہے اور کسے دی شان بیان نہیں ہو رہی، اس شان اللہ تعالیٰ ساڑھے پیارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرماندہ ہے بیان، شان ہور کسے دی بیان نہیں فرما رہا، شان اپنے میرے کریم آقا مولا کہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ تعالیٰ بیان فرماندہ ہے بیا، میں اسے واسطے آنا ہوناوا، نبی سارے شانہ والے، رسول سارے شانہ والے، اسی تے اے اپنا عقیدہ رکھ دیا جڑا قرآن پاک دی روشنی دی اندر موجود ہے، لا نفرقو بین احد من رسول، نبیاں رسولان دے ایمان لے وچ اسی بالکل فرق نہیں کر دے، نبی ساریاں نو منیا، رسولاں ساریاں نو منیا، من دے اونا نو جڑے اللہ نے پیجے نے، جتنے نبی اللہ نے پیجے انہاں ساریاں تے ایمان ہے، جتنے رسول اللہ نے پیجے انہاں ساریاں تے ایمان ہے، بلکہ ساڑھے ایمان دی صفتی ہے وے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسول، جتنے رسول اللہ نے پیجے انہاں ساریاں نو اسی منن والے آ، تسلیم کرن والے آ، جڑے کمالات، جڑے معجزات، جڑے انعامات، جڑیاں شانہ براہین نبوت، دلائل نبوت میرے اللہ نے انہاں نو عطا کر کے بھیجی آئے، انہاں ساریاں نو اسی تسلیم کرنے آ، جتنے کمالات موسیٰ علیہ السلام نو ملے نے انہاں ساریاں تے ایمان ہے، جتنے کمالات عیسیٰ علیہ السلام نو ملے نے انہاں ساریاں تے ایمان ہے، جتنے معجزات دیگر انبیاء رسول اعظام علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمائے انہاں ساریاں تے ساڑا ایمان ہے، پر گالے وے ورافا بعدہم درجات جدے درجے بلند کیتے نے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، اسے واسطے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اسیر کیسوے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا امام الشاہ احمد رضا کا محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑا کمال ترجمہ فرمایا ہے، فرماندے نے ہر نبی دا مقام آلائے، ہر رسول دا مقام آلائے، پر ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہے، فرماندے نے کالے وے ملکے امام آل سنت رحمت اللہ علیہ فرمان دینے کالے وے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجدارو گایا کا ہمارا نبی، تاجدارو گایا کا ہمارا نبی، تاجدارو گایا کا ہمارا نبی، پانچوری مل کے سارے ذرا جملہ کہہ دیو، سب سے اولا سب سے اولا
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانے میرے گھر وچ بیٹھ کے ذکر کر دینے پہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا مزہ آیا ہے سب سے اولا سب سے اولا میرا کو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے 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 والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا جڑا قرآن پاک والا ہے میرے امام نے عقیدہ عطا کیتا ہے جڑا حدیث پاک والا ہے میرے امام نے عقیدہ عطا کیتا ہے جڑا اہل بیت کرام تے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دا عقیدہ ہے میرے امام نے عقیدہ عطا کیتا ہے جڑا جمہور امت دا عقیدہ ہے وہ عقیدہ کی ہے فرمایا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی آنکھوں پانچوری مل کے سب سے اولا موسیٰ علیہ السلام دی کلام ہون دا شرف حاصل ہون دی وضاحت میرے اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی انہاں دے نال میں کلام کیتا ہے کدے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واسطے نہ فرمائے وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ
العالمین نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک سونیا تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر چھڑیا ہے یا اللہ کتنا بلند کیتا ہی فرمایا چپ رہو اگے قرآن جو خاموش ہے تمہیں خاموش رہو یا رب العالمین ہر جگہ خاموشی جتھے عظمت دی گالے خاموشی کیوں ہے رفت درجات بھی نہیں دسے گئے پھر عطائے خیر کثیر کنا دینا یہ بھی نہیں دسیا گیا کنا دے کے راضی کرنا ہے یہ بھی نہیں دسیا گیا ذکر کنا بلند کیتا ہے یہ بھی نہیں دسیا گیا یا اللہ پاک خاموشی کیوں ہے فرمایا وجہ ہے مینوں اپنے حبیب دے نال بڑا پیار ہے مینوں اپنے مطلوب نال بڑا پیار ہے مینوں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑا پیار ہے تے جتھے پیار ہوے اوتے حد بندی نہیں کیتی جاندی اوتے حداں بیان نہیں کیتیاں جاندیاں جتھے پیار ہوے اوتے حداں نہیں ہوندیاں جتھے حداں ہون اوتے پیار نہیں ہوندا یہ لوگوں جنہ ہو سکتا ہے ذکر کر کے اپنے مقدرہ دے نتارے کر دے رہو قبر دا نور تے چانن اکٹھا کر دے رہو اے شانہ نے جڑیاں میں دین والا خدا جاننا وا تے جنوں تتیاں نے اے شانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے ذکر کرتے رہو شان پین نہ کرو اسی تیریا نے مائی مدحت محمد بمقالتی ولیکن مقالتی مدحت بمحمدی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دینے میں جڑیاں نعتاں لکھنا وا قصیدے لکھنا وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں دی شان اونچی نہیں کردا پیا بلکہ اپنا مقدر اونچا کرنا وا پیا انہاں دی شان دے اللہ نے نی بلند کر چھڑی ہے کہ ذکر نہ مٹیا نہ مٹ سکتا ہے نہ مٹ سکے گا آج بھی جاری ہے پہلا بھی جاری ہے جدوں آدم علیہ السلام ہی کوئی نہیں ذکر ادوں بھی ایسی جدوں آدم علیہ السلام تخلیق کر لے گئے ذکر ادوں بھی ہے تے جدوں عرش فرش چند سورج ستارے نہیں سن ذکر ادوں بھی ایسی جدوں انہاں نوں عدم وچوں وجود ملے آئے ذکر ادوں بھی جاری و ساری ہے تے جدوں کائنات نہیں سی ذکر ادوں بھی ایسی جدوں کائنات نے نہیں ہونا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ادوں بھی جاری و ساری رہنا ہے ذکر ادوں بھی جاری و ساری رہنا ہے بار بار میں ذکر کا لفظ بولنا پہ ویچے میرے ذہن کی روایت آگئی میں سناؤں سبحان اللہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا تو فرمایا پتر میری گل سن جی ابا جی حکم فرماؤ فرمایا جدوں بھی ذکر خدا کرنا ہی نا نال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کری جدوں بھی ذکر خدا کرنا ہی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کری حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھے ابا جانا ذکر خدا عز و جلہ دے نال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے فرمایا ہاں بڑا ضروری ہے بہت ضروری میں با محاورہ دی سنا رہا مفہومن ابا جی دلیل دی کی ہے فرمایا پتر دلیل سن
سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کے اندر روح پھونکی ہے میں اکھاں کھولیاں نے میں اللہ دے رشتے پائے دے دیان مارے آئے اللہ دے نا دے نال ایک یہ بھی نا لکھیا ہویا سی میں اس ویلے دلیل پکڑ لے اس گل تو اللہ تعالیٰ نو اپنے نا دے نال نا بڑا پیارا لگدا ہے اپنے ذکر دے نال یہ ذکر بڑا پیارا لگدا ہے پتر صرف فرشتے ہی گل بس نہیں رہی بلکہ جدو میں جنت اندر گیا ہوا جنت دے درختاں دے پتیاں ہوتے اللہ دے نا نال اے میں نا لکھیا ویکھیا ہے شجرے چوتو وادیاں ٹہنیاں دے پتیاں ہوتے میں اللہ دے نا دے نال اے نا لکھیا ویکھیا ہے میں جنت دیاں کیاریاں دے پودیاں دے او جڑے پھل نے پھلاں دی ہر پتی ہوتے اللہ دے نا نال نا لکھیا ویکھیا ہے حورو غلمان دیاں سینیاں تے پیشانیاں ہوتے اللہ دے نال اے نا لکھیا ویکھیا ہے میں جنت دیاں دروازیاں دیاں چوکٹاں تے پایاں دے اللہ دے نال اے نا لکھیا ویکھیا ہے اے بیٹا میں جتھے بھی نظر دوڑائی ہے اللہ دے نال اے نا مینوں نظر آیا ہے اے دا مطلب ہے اللہ نو اے نا بڑا پیارا لگدا ہے اللہ نو اے ذکر بڑا پیارا لگدا ہے اے پترا گل یاد رکھی جی ابا جان کی گل فرمایا جدوں بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی کری ساری کائنات مٹ جائے گی نہ خدا دا ذکر مٹے گا نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹے گا اللہ یا رسول اللہ وَرَفَا بَعْدَهُمْ درجات جنہ دے درجے بلند کیتے جنہ نو درجوں بلندی عطا کی تھی اتھے ایک عظمت ادھر میں بڑی توجہ دلانا چاہنا اگر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گل کرانا بڑا طویل مضمون بن جانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کنے کو سونے سن میں عرض کرنے لگا برافا بعدہم درجات کنے کو سونے سن جی کی آپ سکو گے جی بڑے ہی سونے سن وہ تھوڑا جب زور لا کے سے کہہ سکتے ہیں بڑے ہی سونے سے بڑے سونے سے کون حضرت ہے یوسف نہیں یوسف سینوں تے پیش حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بڑے ہی سونے جنوان دیو نا موسٹ بیوٹیفل سپرلیٹیو ڈگری سونے آدھے سردار بڑے سونے معراج شریف دی رات یوسف علیہ السلام نے نماز پڑھی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مسجد اقصی میں بولو نماز پڑھی سی مسجد اقصی میں یوسف علیہ السلام نے دیکھیا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کیتا سی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوسف علیہ السلام نے دیکھیا سی کہ نہیں سونے نے جدو سونے نے دیکھیا کوئی تاثر کے اندر ہوئے گا نا جدو یوسف علیہ السلام نے ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا تے کوئی نہ کوئی سوچ مبارک تے آئی ہوئے گی نا کہ سونا تے میں بھی بڑا مان پرواہ کملی والے جی کنویں سمان سے ملاقات ہوئی سی یوسف علیہ السلام نال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسی آگو کہ میرا عاشق دا مہینہ رہنے پھر دسانے
تیسرے آسمان تے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے استقبال کیتا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا. خوش آمدید آکھیا سنے، مرحبا آکھیا سنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال کون سن؟ ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کون سن؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام. او سن نال جدو 4-5 کٹھے ہو جاتے نا ادو گڑا بکرے بکرے بیٹھے ہوں نہیں کرتے آخنا کچھ نہیں بیٹھے سیپریٹ سیپریٹ کر دے. عمر کا تقاضا ہوتا ہے، حصہ عمر کا ہے. جدو استقبال کیتا نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ایڈا سونا کون ہے؟ حالانکہ مسجد اقصی وچ ملاقات ہوئی سی، حالانکہ ملاقات ہوئی جی اتنے بادشاہ دیا تلواراں، پھر وہ میوزیم جڑے پڑھے نے میوزیم انہوں میں جاؤ اے فلانے بادشاہ دا لکھیا ہوتا ہے، فلانے بادشاہ دا اے تاج ہے، فلانے بادشاہ دا تخت ہے، فلانے بادشاہ دی تلوار ہے، فلانے بادشاہ دا ہے. سناؤ پھر کیسا پایا ہے کنوں؟ یوسف علیہ السلام. محبوبہ کیسا پایا جے؟ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قمر لیلۃ البدر یوسف نو میں اس طرح دا پایا ہے جی میں 14ویں رات دا چند ہوتا ہے. 14ویں رات دا چند. کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتہ لگا جی یوسف علیہ السلام کنے کو سونے. ان جدو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گل کرنی ہے پھر تو انہوں پھر مزہ میں برافہ بعدہم درجات. یوسف علیہ السلام دا پتہ لگ جائے یہ کنے کو سونے نے. چلو ہو تو انہوں پتہ دینا ایڈریس سے کھول دینا وچوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا املہ و اخی یوسف اصبح، یا فرمایا آنا ملیحن و اخی یوسف سبیحن، او کما کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا میں ملیح تے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے سبیح. اچھا ایک حسن ہوتا ہے سباحت والا وہ یوسف علیہ السلام کو لے، ایک حسن ہوتا ہے ملاحت والا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے. ہوں سبیح تے ملیح دا فرق سمجھ لو کی ہے. میں یہ واسطے زور نہیں لانا دھیمے لہجے لگا دسن تے تواڈے منہ جو سبحان اللہ انشاءاللہ آپ ہی نکل جانی، آپ ہی نکل جانی. مینوں کہن انج بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی. سنو یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا ہے؟ سباحت والا. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا ہے؟ ملاحت والا. یوسف علیہ السلام نے سبیح انہوں آندے نے جدے چہرے تے دھیان پہ جائے نظر ٹکے نہ، نظر فوری واپس آ جائے. تے ملیح انہوں آندے نے جدے چہرے تے دھیان پہ جائے تے نظر دا واپس آنوں دل نہ کرے. کیا سمجھے؟ نظر کا واپس آنوں دل نہ کرے. تے نظر بھی یہ ہوئی آندی ہوئے، نظر بھی یہ آندی ہوئے کہ کھلی رکھیے حسن والی باری، کھلی رکھیے حسن والی باری، کھلی رکھیے حسن والی باری.
سواری پٹ پٹ ذرا کدو آوے گی سونے دی سواری کدو آوے گی سونے دی سواری